فصل ششم اتباع سنت۔ ارشاد، ایک روز کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے خدمت والا میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور، فلاں پیر کا مرید اس کو سجدہ کرتا ہے اور نماز ادھر ہی منہ کر کے پڑھتا ہے کہ یہاں بھی وہی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ بیچارہ مسکین کیا چیز ہے؟ سب سے بڑی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ان کی شان میں خداوند تعالی فرماتا ہے، عبدہ و رسولہ، یعنی بندہ اس کا اور رسول اس کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے فقیر کو وصل ذات الہی کا ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کمال عبودیت تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس عظمت و شان کے عبدہ و رسولہ پکارے گئے تو اور کس کی طاقت ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرے یا بندہ کو خدا سمجھے؟ یہ خطرہ نفس کا ہے، اس بے ادبی کی وجہ سے شاید اس پر کوئی وبال پڑے۔ چنانچہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد پیر و مرشد میں دشمنی ہو گئی، اور مرید نے کہا کہ میری ان کی دوستی تھی، میں ان کا مرید نہ تھا بلکہ ایک اور کا تھا۔ پھر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہی قصہ بیان کیا، اور بعد میں اپنے اسی پیر کی مذمت شروع کی۔ آپ نے فرمایا، اپنے خیالی خدا سے جلدی پھر گئے۔ اس نے معذرت اور توبہ کی، پھر آپ نے اس کو نام خدا تلقین کیا۔ ایک روز ایک شخص حاضر خدمت ہوا۔ وہ ملازم آدمی تھا، سیاہ الپا، یعنی ایک کپڑا جو الپا کا نامی جانور کے اون سے تیار ہوتا ہے کا کوٹ اوپر تھا۔ اس نے آ کر حضور کو سجدہ کیا۔ آپ نے دیکھ کر اس کو سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ آپ کی عادت مبارک تھی کہ اگر آپ کو کوئی سجدہ کرتا تو آپ اس سے بہت ناراض ہوتے اور فرماتے کہ تجھ کو پہلے یہ مسئلہ معلوم نہیں کہ سجدہ کرنا غیر اللہ کو منع ہے؟ اگر وہ کہتا کہ ہاں معلوم ہے تب تو بہت ہی ناراض ہوتے، اور اگر کہتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا تو فرماتے یاد رکھنا سجدہ کرنا غیر اللہ کو منع ہے، آئندہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا، اور آگے کو توبہ کر، پھر ہرگز ایسا نہ کرنا۔ تو اس وقت حضور کے کلام سے معلوم ہوتا تھا کہ پہلے بھی کئی بار وہ آپ کے پاس آیا تھا اور حضور اس کو چند بار منع فرما چکے تھے۔ اس واسطے اب کی مرتبہ اس کو بہت ہی سختی کے ساتھ روکا اور بے حد ناراضگی ظاہر فرمائی۔ اس نے کہا، میں تو سجدہ ہی کروں گا، ادھر بھی وہی ہے ادھر بھی وہی ہے، مجھے ہر جگہ وہی نظر آتا ہے، اور آپ کا کیا حرج ہے؟ میں اسی کو پڑا سجدہ کرتا ہوں، دوئی کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، تو ہم کو سجدہ نہ کیا کر، اور اگر مانتا ہی نہیں تو بجائے اس کے ایک آنا ہم کو دے دیا کر، اس میں تجھے بھی نفع ہے، ہمیں بھی، تجھے ثواب ملے گا، ہمارا کوئی کام چلے گا، اور سجدہ میں تیرا ایمان ضائع ہوتا ہے اور ہم کو گناہ۔ اس نے کہا، بہت اچھا، ایک آنا روز دے دیا کروں گا۔ چنانچہ 2-3 روز تک وہ آتا رہا اور بجائے سجدہ کے ایک آنا دیتا رہا، اور آپ خوش ہو کر لے لیتے، اور ہر دفعہ اس کو یہی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ خدا خدا ہے اور بندہ بندہ، اس عقیدت سے باز آنا چاہیے۔ مگر وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم تھا اور کہتا تھا کہ نہیں جی، یہ فقیروں کی رمز ہے، میں نے دوئی اٹھا دی ہے۔ جب وہ اس ہٹ دھرمی پر قائم رہا تو 4-5 روز کے بعد اس کی نوکری چھوٹ گئی، اور اس کے بعد اس پر تنگی کی یہ حالت ہوئی کہ کوئی اس کو کھانے کے واسطے قرض بھی نہ دیتا تھا۔ وہ اس تنگی کی حالت میں بھوکا مرنے لگا اور آ کر لنگر میں روٹی کھاتا۔
ایک روز خدمت عالی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ حضور میری نوکری جاتی رہی، میرے واسطے حضور دعا فرمائیں۔ فرمایا دعا کس کے واسطے؟ تو خود ہی خدا ہے، خدا کو دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بہت ہی زار زار رویا اور دعا کے واسطے التجا کی۔ آپ نے فرمایا بس 3-4 ہی دن کے فاقے میں دوئی آ گئی اور خدائی جاتی رہی۔ پھر اس نے اس عقیدے سے توبہ کی اور استغفار پڑھا اور حضور نے کلمہ توحید اس کو تلقین کیا۔ خدا تعالی نے پھر اسے ملازمت پر بحال کر دیا۔ اس کے بعد حضور نے یہ تقریر فرمائی، بندہ بڑا محتاج ہے، اگر اس کو روٹی نہ ملے اسے کوئی بات یاد نہیں رہتی، اگر کپڑا نہ ملے تو عاجز ہے، اس کو بیماری ہو جائے تو مجبور ہے، اگر دھوپ تکلیف دے تب لاچار ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی دشمنی کرے تو اس کو دفع نہیں کر سکتا، اگر روٹی کے ساتھ سالن نہ ملے تو محتاج، گرمی سردی کی تکلیف میں محتاج ہے، پیٹ میں درد ہو تو محتاج، اگر آنکھ میں نظر نہ رہے تو محتاج، اگر کان نہ کھلے ہوں تو محتاج ہے، اگر ہاتھ کی ایک انگلی کٹ جائے تو اس کو بنوا نہیں سکتا، اگر پاؤں کی کوئی انگلی کٹ جائے تو چلنے پھرنے سے مجبور ہے، درست نہیں کرا سکتا، اگر آٹا بھی ہے تو توا وغیرہ سب سامان بھی ہے، صرف ایندھن نہیں تو محتاج ہے، اور روٹی بھی میسر ہو گئی مگر پانی نہ ملے تو ہلاکت کا خطرہ۔ جب ہم اس بدن کے اندر غور کرتے ہیں تو ہم کو ہر چیز محتاج دکھائی دیتی ہے، ہر جوڑ، ہر ٹکڑا بدن کا ایک ایسی ذات کی طرف محتاج ہے کہ خود وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور تمام دکھ اس انسان کے اٹھا دے اور آرام پہنچا دے، اور جب باہر کی طرف غور کرتے ہیں تب بھی تمام چیزیں محتاج دکھائی دیتی ہیں۔ مثلا زمین کو دیکھیں تو یہ ایک ایسی لاچار ہے کہ اپنا کچھ اختیار نہیں رکھتی، کوئی اسے کھو دے تو اس کو روک نہیں سکتی، کوئی اس پر پاخانہ پیشاب کرے تو کچھ نہیں کر سکتی، کوئی اس پر آگ جلا دے، کوئی باغ لگا دے تو اس کا کوئی دخل نہیں، اس پر نماز پڑھو یا کانٹے لگا دو، تلخ و کڑوے بیج بو دو تو یہ عاجز ہے، کچھ نہیں کر سکتی، چاہو اس پر کوٹھا بنا لو، چاہے کھود کر اس کے اندر سوراخ کر لو، ہر طرح سے مجبور ہے۔ جب ہم اس سے اوپر نظر کرتے ہیں تو ہوا ہے، وہ بھی سرگرداں ہے، تسلی و تسکین نہیں رکھتی، جب بدبو پر پہنچتی ہے تو بدبودار ہو جاتی ہے، اور جب باغ میں پہنچتی ہے تو خوشبودار ہو جاتی ہے، اگر کسی پہاڑ کی کھو میں گزرے تو اس سے متاثر ہو، اور اگر پاخانہ پیشاب پر گزرے تو اسے یہ طاقت نہیں کہ اس گندی جگہ سے بچ جائے، بلکہ اس کو مجبوراً وہاں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور جب ہم پانی کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بھی مجبور محض ہے، اگر ہم اس سے استنجا کریں تو روک نہیں سکتا بلکہ ناپاک ہو جاتا ہے، اگر پاخانہ پیشاب پر اس کو بہا دیں تو گزرنا پڑتا ہے، انکار نہیں کر سکتا، گندے نالوں میں بھی بہتا ہے، دریاؤں میں بھی چلتا ہے، کوڑے کرکٹ، گندی زمین سب جگہ بہتا ہے، خود اس کا کوئی اختیار نہیں، اگر اس کو کھیت میں سینچا جائے تو مجبوراً کیاریوں میں جاتا ہے اور عاجز ہے، اور جب آگ کو دیکھتے ہیں تو باوجود سرکش ہونے کے یہ بھی محتاج ہے، ہوا چلے تو کبھی اس کو ادھر اڑا لے جاتی ہے کبھی ادھر، آدمی اس کو لکڑیوں پر ڈالتے تو انہیں جلا دیتی ہے، اور جب لکڑیاں نہ رہیں تو ٹھنڈی ہو کر خاک سیاہ ہو جاتی ہے، نام و نشان نہیں رہتا، اور جو پانی ڈالیں تو بجھ جاتی ہے، اور جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ بھی پھرتا ہی نظر آتا ہے، چاند، سورج، ستارے کبھی مشرق میں کبھی مغرب میں، کبھی کہیں سے نکلتے ہیں اور کہیں چھپ جاتے ہیں، اور کبھی کہیں سے، ایک حالت ان کی بھی نہیں، یہ بھی محتاج ہے۔ تو یہ سب ایک ایسے کے محتاج ہیں جس کے قبضے میں ان سب کی تار ہے، جیسے کہ پتلیوں والے کے ہاتھ میں پتلیوں کی تار ہوتی ہے۔
انسان ایسا محتاج اور ایسی محتاج چیزوں میں رہ کر کب دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں وہی ہوں؟ اب لازم ہے کہ ہمیشہ اسی اللہ کی طرف سجدہ کرے اور ہمیشہ اسی سے دعا مانگے، اسی سے التجا کرے، اسی کی طرف خیال رکھے، اسی سے حاجت روائی کی دعا مانگے۔ بندے پر جو اس کا حق ہے اور بندے کا یہ منصب ہے کہ اسی کو سجدہ کیا کرے، تب اللہ تعالی کے ساتھ پکی یاری لگتی ہے۔ شعر: یاری اجی ہے نال لگائیے جس دے شہر گراں، آپ ہی کرے مقدمے تے آپ ہی کرے نیاں۔ ترجمہ: ایسی ذات سے دوستی لگائیں جو سب شہروں اور دیہاتوں کا مالک ہے، خود ہی مقدمہ کرتا ہے اور خود ہی رہا کرتا ہے۔ نقل ہے کہ جس مکان میں اب مائی صاحبہ رہتی ہیں، اس کے پاس والے مکان کی چھت پر ایک شخص کھڑا رہتا تھا جو بڑا پہلوان تھا اور اس کے چھت پر چڑھنے سے بے پردگی ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا، بھائی، شریعت کا حکم ہے کہ اس طرح چھت پر نہیں چڑھا کرتے۔ اس نے نہ مانا اور کہا، میں تو ہمیشہ چڑھا کروں گا۔ حضور نے پھر اس کو روکا مگر وہ نہ مانا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ او، ہم تجھ کو شریعت کا مسئلہ بتاتے ہیں، اس طرح چھت پر نہ چڑھا کر۔ اس نے کہا، آپ کی شریعت دیکھی ہوئی ہے۔ فرمایا ہے، یعنی اتنا فرماتے ہی نامعلوم کے ذریعے سے حضور لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے چھت پر نظر آئے اور مار مار کر اسے بے ہوش کر دیا۔ دوسرے روز وہ خدمت میں حاضر ہوا اور توبہ کی۔ آپ نے فرمایا کہ ہماری لاٹھی نے تجھے ایمان تو دے دیا، میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ سوائے شقی ازلی کے اور جس کسی کو آپ مارتے اس کو ایمان نصیب ہو جاتا اور صفائی باطن تو نقد ہاتھ آ جاتی۔ اس شخص کو حضور نے نام خدا تعلیم کیا، چنانچہ پھر ایسا مشغول ہوا کہ کبھی پہلوانی کا نام تلک بھی نہیں لیا اور تمام کاموں سے منہ پھیر کر ذکر الہی میں مشغول رہتا۔ آخر اسی میں وصال ہوا۔ ارشاد: ایک دفعہ کا واقعہ ہے جو خاص میرے ساتھ گزرا کہ میں ایک مرتبہ کرنال گیا اور قلندر صاحب کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کی غرض سے پہنچا۔ وہاں ایک رنڈی میرے سے پہلے ریوڑیاں قبر پر چڑھا کر باہر نکلی تھی۔ میں اندر پہنچا تو بعد فاتحہ مجاور نے ان میں سے کچھ ریوڑیاں بطور تبرک مجھ کو دیں۔ مجھ پر چونکہ ایک سکرت کی حالت تھی، میں نے لے کر وہ ریوڑیاں پلے باندھ لیں اور جب واپس امبالہ شریف پہنچا تو وہ ریوڑیاں حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کیں اور عرض کیا کہ حضور، میں قلندر صاحب کے مزار پر گیا تھا، وہاں سے یہ تبرک ملا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ رنڈیاں بزرگوں کی قبروں پر شیرینی چڑھا جاتی ہیں اور پھر وہ لوگوں میں تبرک بن کر تقسیم ہوتا ہے۔ تب مجھے یاد آیا کہ واقعی یہ رنڈی کا چڑھایا ہوا تبرک تھا، چنانچہ حسب الارشاد میں نے باہر پھینک دیں۔ بعد ازاں مجھے بہت نصیحت فرمائی کہ صاحب نسبت کو ہر چیز جو ہاتھ میں آ جائے نہیں کھانی چاہیے بلکہ سوچ سمجھ کر کھانا چاہیے، مگر خدا کا شکر ہے کہ میں نے اس میں سے کھائی نہ تھی۔ نقل ہے کہ ایک روز صبح کے وقت ایک تھانے دار جو شاہ آباد میں متعین تھا امبالہ شریف آیا، مجھے کہنے لگا کہ میری حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ سے ملاقات کرا دو۔ میں نے کہا کہ تم ٹھہرو، حجرہ کھلے تو عرض کروں گا۔ وہ بہت دیر تک بیٹھا ہوا میرے سے مدرسے کی بابت باتیں کرتا رہا۔ جب قریب 10 بجے کے حجرہ کھلا تو میں نے حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ سے عرض کیا۔ حضرت علیہ الرحمہ نے بلایا۔ جب وہ اندر گیا تو بائیں جانب کی جیب میں 2 یا 3 روپے نکال کر نظر میں پیش کیے۔ حضور نے اشارے سے فرمایا، ہوں دوسری جیب سے۔ اس پر تھانے دار مذکور نے دوسری جیب سے کچھ روپے نکالے اور جو روپے پہلے سے ہاتھ میں تھے وہ بھی ان میں ملا کر پیش کیے۔ حضور نے فرمایا کہ جا، اب ہم یہ دونوں نہیں لے سکتے، وہ بھی خراب ہو گئے، لے جاؤ۔ وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ
حضور اب میں ان کو کیا کروں؟ اگر حضور حکم دیں تو درویشوں کو دے دوں۔ آپ نے فرمایا ہمارے درویشوں کو ہرگز نہ دینا۔ پھر اس نے میرے سے کہا کہ یہ پوچھ دو کہ میں ان روپوں کا کیا کروں؟ جب میں نے عرض کیا تو فرمایا تو ان کو مارکنڈا میں ڈال دے۔ میں نے کہا یہ تو اس کے نزدیک کسی کام بھی نہ آئے اور شاید مال کی محبت کے باعث نہ ڈالے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا ان کو پگھلا کر ان کا زیور بنا کر بچوں کے گلے میں ڈال دے تاکہ پھر لوٹ کر یہ روپیہ ہمارے پاس نہ آئے۔ بعد میں جب باہر نکل آئے تو میں نے تھانے دار سے پوچھا کہ یہ بات کیا تھی؟ اس نے کہا کہ میں نے تنخواہ لی تھی اور ارادہ تھا کہ میں اسے حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ کو نظر دوں گا۔ راستے میں آتے ہوئے ایک شخص نے کچھ رشوت کے روپے مجھے دیے، وہ میں نے دوسری جیب میں ڈال دیے، مگر پیش کرتے ہوئے غلطی سے رشوت والے روپے پیش ہو گئے جو منظور نہ ہوئے۔ دوسری جیب سے جو نکال کر دینے لگا تو وہ روپے بھی ان میں ہی مل گئے، اس واسطے اب وہ سارے ہی خراب ہو گئے۔ حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ میں یہ خاص صفت تھی کہ حلال مال لیتے تھے، حرام کو نہ لیتے تھے اور حرام حلال کو پہچان لیتے تھے۔ اگر کوئی عرض کرتا کہ حضور ایسا روپیہ کسی دوسرے ہی کو دے دیا کریں تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ پھر بھی ملک تو ہماری ہوا اور ہم ایسے مال کو اپنی ملک ہی کرنا نہیں چاہتے۔ نقل ہے کہ حکیم معز الدین دہلوی مرحوم و مغفور نے مجھ سے ایک روز ذکر کیا کہ ہم حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے ساتھ جالندھر کے قریب ایک گاؤں میں جو تمام حضور کا مرید تھا گئے۔ حضور نے لوگوں کو امبالہ سے چلتے وقت ہی منع فرما دیا تھا کہ شادی میں ناچ وغیرہ نہ کرو تو ہم چلتے ہیں، اور انہوں نے اقرار بھی کر لیا تھا اور قسم کھائی تھی کہ کسی قسم کا تماشا نہ کرائیں گے۔ وہاں طوائف کے گانے کی آواز گوشے مبارک میں آ گئی۔ حضور مجھ سے فرمانے لگے کہ یہ کیسی آواز ہے؟ میں نے عرض کر دیا کہ حضور کہیں طوائف کا ناچ ہو رہا ہے۔ حضور بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ کے پیڑ لگائے ہوئے ہیں، اکھاڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ اچھا جاؤ گاؤں والوں کو بلاؤ۔ وہ بلائے گئے تو سب حاضر ہو گئے۔ حضور نے فرمایا ہم ابھی جاتے ہیں، تم نے ہمارے وعدے کے خلاف عمل کیا۔ وہ بہت منت خوشامد کرنے لگے اور تمام لوگوں نے مل کر لوٹے نمک ڈالا کہ آئندہ ہرگز ایسا نہ کریں گے، اور اس طوائف وغیرہ تماشے کو رخصت کر دیا۔ اگلے روز کھانا وغیرہ کھا کر حالت جذب میں یکایک اٹھ کر چل دیے۔ اسٹیشن ریلوے اس گاؤں سے قریب تقریباً 2 کوس تھا اور ریل اسٹیشن پر آ چکی تھی۔ جب گاؤں سے باہر نکلے تو ہم نے عرض کیا کہ حضور ریل تو آ چکی۔ آپ نے فرمایا ہمارے قدم کے ساتھ قدم رکھتے چلے آؤ، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ دائیں قدم پر یا حیو اور بائیں قدم پر یا قیوم پڑھتے چلے آؤ تو راستہ جلدی قطع ہو جاتا ہے۔ ہم ہر قدم پر اسی طرح پڑھتے ہوئے چلے تو دیکھا کہ اسٹیشن پر کھڑے ہیں اور ریل میں اطمینان کے ساتھ سوار ہو کر امبالہ شریف چلے آئے۔ نقل ہے کہ ایک روز ایک شخص آیا، بہت شکستہ حال و مسافر، بال سر کے بکھرے ہوئے۔ اس کو دیکھ کر حضور کا حکم ہوا کہ 5 پیسے اس کو دے دو، کیونکہ حضور کی عام عادت تھی کہ ہر مسافر شخص کو کچھ نہ کچھ دلا دیا کرتے۔ اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ملتان سے آیا ہوں، اتنا دور کا سفر میں نے ان پیسوں کے لیے نہیں اٹھایا، میرا کچھ اور مطلب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بطور تحفہ دیا جاتا ہے، وہ کام بھی ہو جائے گا، تم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر قبول کر لو۔
اس نے پھر بھی انکار کر دیا تو حضور ناراض ہوئے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول کرنا ہے، تو انکار کرتا ہے۔ وہ چلا گیا۔ بعد میں حضور فرمانے لگے کہ ہم اس پر اس وجہ سے ناراض ہوئے کہ اس نے سنت کا انکار کر دیا اور کوئی بات نہیں۔ فرمایا کہ جاؤ تم اس کو بلا لاؤ۔ جب میں گیا تو وہ مسجد قدیم میں پہنچ گیا تھا۔ وہاں جا کر میں نے اس کو کہا کہ چلو حضرت شاہ صاحب آپ کو بلاتے ہیں، اور ناراضگی کا باعث صرف تمہارا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرنا تھا، چلو۔ اس نے کہا کہ میں اشراق پڑھ کر ضرور آؤں گا، تم چلو۔ میں ملتان سے صرف نام خدا پوچھنے کے واسطے آیا ہوں۔ یہ دیکھ لو، چلتے ہوئے میرے پاؤں کا یہ حال ہو گیا۔ میں نے کہا تمہارا اعتبار کیوں کر ہو کے آؤ گے؟ اس نے قرآن شریف کی قسم کھائی، اور میں نے اس کی قسم پر اعتبار کر کے اس کو چھوڑ دیا کہ نماز پڑھ کر چلے آنا، اور حضرت علیہ الرحمہ سے تمام حال عرض کیا۔ حضور نے فرمایا اچھا تم اپنا کام کرو، وہ خود ہی آ جائے گا۔ شام تک پھر نہ دیکھا۔ میں نے قریب عشاء کے عرض کیا کہ حضور وہ شخص تو پھر نہیں آیا۔ فرمایا اور کسی شکل میں آ کر اللہ کا نام پوچھ گیا ہوگا۔ میں نے عرض کیا حضور کیا شکل اور ہو جاتی ہے؟ فرمایا ہاں، وہ جن تھا، اس وقت شرم کے باعث نہیں آیا، پھر کسی اور شکل میں آ کر چلا گیا۔ نقل ہے کہ ایک روز فرمانے لگے کہ ہم نے بچپن میں واعظ سنا کہ جب کوئی نمازی وضو شروع کرتا ہے تو اس پر 4 فرشتے نور کی چادر تان لیتے ہیں۔ جب وضو کرنے والا ایک بات کرتا ہے تو ایک فرشتہ چادر کا ایک گوشہ چھوڑ دیتا ہے، دوسری بات کرے تو دوسرا، تیسری بات کرے تو تیسرا، اور چوتھی بات سے چوتھا چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے۔ ایک درویش نے عرض کیا کہ حضور پھر تو ضروری بات کرنی چاہیے تاکہ فرشتے چادر چھوڑ دیں اور وضو کرنے والے کے اوپر وہ نور کی چادر آ گرے۔ اس پر آپ مسکرائے اور فرمایا کہ ایک روز ہم نے دیکھا کہ ضرور فرشتے اسی طرح چادر تان دیتے ہیں۔ ایک دفعہ وضو کرتے ہوئے ہم نے ایک بات کی تو دیکھا کہ فرشتے نے ایک گوشہ چادر کا چھوڑ دیا۔ ہم نے اسی وقت استغفار پڑھی تو وہ ٹھہر گیا۔ وہ نور کی چادر نیچے نہیں آیا کرتی۔ نور کا خاصہ ہے کہ اوپر کو چڑھتا ہے، کیونکہ جب ہم نے وہ بات کی تو وہی گوشہ جو فرشتے نے چھوڑ رکھا تھا اوپر کو ہو گیا، اور قرآن مجید میں بھی ایک آیت سنی کہ نور اوپر کو ہی جاتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع۔ ترجمہ اسی طرف چڑھتے ہیں پاک کلمے اور نیک کام کہ وہ اٹھا لیتا ہے۔ اس روز سے کبھی ہم نے وضو کرتے ہوئے کلام نہیں کیا۔ میرا مشاہدہ ہے کہ حضور علیہ الرحمہ وضو کے وقت کبھی بات نہ فرمایا کرتے تھے۔ نقل ہے کہ حضور علیہ الرحمہ کی عادت مبارک تھی کہ کسی کو کبھی ایک بار بھی دیکھ لیا ہے ملنے کے ساتھ ہی فوراً پہچان لیتے۔ اگر حضور پر کوئی حالت وارد نہ ہوتی تو تب تو نہایت ہی اچھی طرح سے ملتے تھے، لیکن حالت کے وقت میں بھی خوب طرح ملتے تھے۔ اگر کوئی سفید پوش آدمی ہوتا تو اس سے ملنے کے بعد درویشوں کو حکم دیا کرتے کہ ان کو اچھی طرح کھانا کھلاؤ، اور جو غریب اور شکستہ حالی میں ملتا تو اس کے ساتھ بہت ہی دلی توجہ سے مل کر کھانا کھلوانا اور کپڑوں کے دھونے کے واسطے ارشاد فرماتے کہ کپڑے دھو لو۔ ایک دو آنا درویشوں سے دلوا دیا کرتے کہ اس کا صابن وغیرہ لے کر کپڑے دھو لینا، اور جو پیدل سفر کر کے آتے تو ان کو 3-4 روز تک آرام کے واسطے مہمان رکھتے۔ غرض حضور کا ہر فعل اتباع سنت کا طریقہ لیے ہوئے ہوتا تھا۔ ارشاد ہے کہ حضور علیہ الرحمہ کا عام قاعدہ تھا کہ عورتوں کو ہمیشہ پردہ میں بٹھلا کر اور دستار مبارک کا ایک پلہ پکڑ کر بیعت فرمایا کرتے تھے۔
ایک دفعہ ایک عورت آئی جو بہت ضعیف اور سن یاس کو پہنچ گئی تھی اور اس پر پردہ شرعی فرض نہیں رہا تھا اور بلا پردہ کے بیعت ہونے لگی۔ حضور نے فرمایا کہ ہم پردہ کے اندر دستور کے مطابق بیعت کریں گے، چنانچہ پردہ ہی میں اس کو بیعت کیا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اس پر تو پردہ فرض نہیں تھا، اس کو کیوں پردہ میں بیعت فرمایا؟ فرمانے لگے کہ گو اس پر پردہ فرض نہیں تھا، مگر ہم نے اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو آئندہ ہمارے ملنے والے اس کی سنت پکڑیں اور بلا پردہ عورتوں کو بیعت کرنا شروع کر دیں، اس کو پردہ کرا کر بیعت کیا، کیونکہ تھوڑے سے فعل کا بہت برا نتیجہ نکلتا ہے، اس لیے یہ پردہ احتیاطاً کرایا۔ نقل ہے کہ اول جب حضور نے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک یہاں امبالہ میں قائم فرمایا تو ہمسائیگان جو چمار وغیرہ ہیں سب کو خشک رسد دلوایا کرتے اور فرمایا کرتے کہ یہ پڑوسی ہیں، ان کا بھی حق ہے، اور جو مسلمان قرب و جوار کے ہوتے وہ تو 2-3 روز پہلے سے لنگر سے کھانا شروع کر دیتے، کیونکہ ان کو حکم ہو جاتا تھا اور چماروں وغیرہ کو دیا جاتا تھا۔ جب چماروں نے خود انکار کیا تب دیا جانا بند ہوا۔ نقل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کا حضور انور کو اس قدر خیال تھا کہ ایک دفعہ ہمسایہ میں ایک چمار مر گیا تو حضور نے جب تک اس کو نہ لے گئے کھانا نہ کھایا، جب اس کو باہر جلانے کے واسطے لے گئے تو پھر بھی وہاں نہ کھایا، مسجد میں تشریف لے گئے اور وہیں کھانا منگا کر تھوڑا تناول فرمایا اور فرمایا کہ پڑوسی ہے، جب ان پر غم ہے تو ان سے الگ ہو کر کھانا کھانا چاہیے۔ نقل ہے کہ ایک روز وصیت فرمائی کہ فقیر پر دینی مصیبت ہو خواہ دنیاوی خلاف شرع شریف فعل کرنے سے نازل ہوتی ہے۔ جب فقیر سے غفلت اور نادانستگی میں کوئی ایسا فعل ہو جاتا ہے تو مصیبت آ جاتی ہے، اگر اس کا لحاظ رکھے تو کبھی بھی مصیبت نہ آئے، اور آخر میں جب فقیر پر حفاظت الہی نازل ہو جاتی ہے تو اس وقت میں جو تکلیف پہنچتی ہے اس سے مقام میں ترقی ہو جاتی ہے، وہ تکلیف قرب و ترقی کا باعث ہوتی ہے۔ اور آپ کا یہ حال تھا کہ جو حضور سے کبھی مکروہ تنزیہی کوئی فعل ہو گیا تو اس کا صدقہ خود ہی اپنے دل سے مقرر فرما کر مسکینوں، محتاجوں، یتیموں، بیواؤں کو تقسیم کراتے، کبھی 6 روپیہ کبھی 12 روپیہ۔ میں نے بارہا حضور کا ایسا صدقہ دیا ہوا تقسیم کیا ہے۔ ہمارے نزدیک تو کوئی فعل آپ کا مکروہ تنزیہی بھی نامعلوم ہوتا تھا، مگر آپ خود ہی فرما دیا کرتے تھے اور فرماتے حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے گناہ شمار ہوتے ہیں۔ نیز فرماتے کہ کامل مومن وہ ہے جو خود منصف ہو کر اپنے اعمال کی چھان بین کرتا رہے اور جو گندی چیزیں ہیں ان کو خود ہی نکالتا رہے۔ ارشاد ایک دفعہ میں نے عرض کیا کہ حضور آدمی امن میں کس طرح رہ سکتا ہے کہ نہ اس کو دنیا کی تنگی رہے اور نہ اس کے بدخواہ ہوں، نہ دین کو کسی طرح کا ضرر ہو؟ فرمایا کہ ان 3 چیزوں کے واسطے 3 ہی چیزوں کی احتیاط رکھنا چاہیے۔ پہلا، تہبند کو مضبوط باندھنے سے دنیا کی تنگی جاتی رہے گی۔ دوسرا، زبان کو بند رکھنے سے لوگوں کے فتنوں سے بچے رہو گے۔ تیسرا، ہاتھ کو روکنے سے دین محفوظ رہے گا۔ میں نے پھر عرض کیا حضور یہ تینوں کس طرح قابو ہوں؟ فرمایا حدیث شریف میں آیا ہے کہ آدمی کے بدن میں ایک مضغہ گوشت ہے، وہ اگر درست ہو جائے تو جسم کے تمام اعضاء ٹھیک ہو جاتے ہیں، اگر وہ مضغہ گوشت بگڑ جائے تو تمام بدن کے اعضاء بگڑ جاتے ہیں، سو وہ دل ہے۔ آدمی اس کی اصلاح کر لے تو پھر سارے بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے۔
میں نے عرض کیا حضور دل کی اصلاح کیوں کر ہو؟ فرمایا ذکر الہی سے، کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ خدا تعالی کے ذکر کے ساتھ دل اطمینان پکڑتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ، خبردار ذکر خدا کے ساتھ ہی دل اطمینان پکڑتے ہیں۔ ذکر الہی مرد کامل کی تلقین سے حاصل ہوتا ہے اور معرفت الہی کا بھی یہی دروازہ ہے، اور یہ محکمہ تصوف کا اصلاح قلب ہی کے واسطے ہے۔ نقل ہے کہ حضور علیہ الرحمہ 3 شخصوں کی نظر کسی حال میں قبول نہ فرماتے۔ پہلا ڈوم میراثی کی، دوسرا طوائف کی، اس واسطے کہ یہ گانے بجانے کا پیشہ کرتے ہیں، تیسرا یتیم بچے کی کہ وہ قابل رحم اور قابل پرورش ہے۔ میرے سامنے اکثر ایک میراثی نظر لاتا، قبول نہ فرماتے کہ تو گا بجا کر یہ پیدا کرتا ہے، اور ایک دفعہ ایک یتیم بچے کی ماں نے نظر پیش کی، حضور نے نہ لی تو اس نے عرض کیا کہ حضور اس بچہ کی ملکیت سے میں نہیں دیتی، یہ خاص میری ملک ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ بھی اس کی پرورش میں صرف کر دینا۔ اگر کوئی عورت نظر لاتی تو حضور پوچھتے کہ تو اپنی ملک سے یہ نظر لائی ہے یا اپنے خاوند کے مال میں سے؟ اگر وہ کہتی کہ میں اپنی ذاتی ملک سے لائی ہوں تب تو قبول فرما لیتے، اگر کہتی کہ خاوند کے مال میں سے لائی ہوں تو فرماتے کہ اچھا پہلے اجازت لے کر پھر لانا۔ یہاں تک حضور کو اتقا یعنی تقوی کا خیال تھا۔ نقل، حضور علیہ الرحمہ کو عدل کا یہاں تک خیال تھا کہ جب بڑی مائی صاحبہ کے مکان پر تشریف لے جاتے تو جس حالت و حیت سے وہاں جاتے اسی حالت سے دوسری مائی صاحبہ کے ہاں تشریف لے جاتے۔ ایک دفعہ بڑی مائی صاحبہ کے ہاں سرما لگا کر تشریف لے گئے، چھوٹی مائی صاحبہ کے ہاں تشریف لے جانے کے وقت بھول گئے، مکان پر پہنچ کر یاد آیا، وہیں سے لوٹ آئے اور اسی قدر سلائیاں سرمے کی ڈالیں، پھر تشریف فرما ہوئے۔ جن کپڑوں سے حضور ایک کے ہاں جاتے انہی کپڑوں کے ساتھ دوسرے کے۔ ایک روز ایک مائی صاحبہ کے ہاں تشریف لے جاتے وقت لاٹھی ہاتھ میں تھی، دوسری کے ہاں جاتے ہوئے خالی ہاتھ تھے، پھر جو یاد آیا تو وہی لاٹھی ہاتھ میں لے کر تشریف لے گئے، اور جس قدر باتیں زبان مبارک سے ایک کے ساتھ فرماتے اسی قدر باتیں دوسری سے کرتے، ایک کم و بیش نہ ہوتی اور وقت کا اندازہ بھی اسی قدر ہوتا، کم یا زیادہ نہ ہوتا۔ ایک روز میں تازی اور نرم چھوٹی چھوٹی 2 ککڑیاں حضور کی خدمت میں لے گیا۔ حضور اس وقت گھر میں موجود تھے۔ مائی صاحبہ کو پردہ میں فرما کر مجھ کو اندر بلا لیا، میں نے وہ پیش کیں۔ ایک تو حضور نے وہاں ایک چھوٹا بچہ کسی کا کھیل رہا تھا اس کو دے دی، اور دوسری کو اندر بھیجنے کا حکم دیا۔ ابھی وہ دروازے کے پاس نہیں گئی تھی کہ واپس منگانے کو ارشاد ہوا اور فرمایا کہ آدھی یہاں دو، آدھی دوسرے گھر بھیج دو۔ میں نے عرض کیا حضور یہ اس جگہ دے دی جائے، دوسری لا کر وہاں پہنچا دوں گا۔ فرمایا شاید تمہارے یاد رہے یا نہ رہے، اور اس سے مقدار میں کم ہو یا زیادہ۔ میں نے عرض کیا نہیں حضور اسی قدر ہوگی۔ فرمایا اچھا اس کو ناپ لو، اسی قدر ہے، کم و بیش نہ ہو۔ میں نے اس کو ناپ لیا اور پھر اسی ناپ کی اور ککڑی لا کر حضور کو دکھلا دی اور دوسرے گھر بھیج دی۔ حضور نے عدل کا اس قدر خیال تھا، حضور کو عدل کا اس قدر خیال تھا کہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ جب حضور کے وصال کا وقت نزدیک آیا تو چھوٹی مائی صاحبہ نے بڑی مائی صاحبہ کو، جن سے حضور پہلے مل کر آئے تھے، اپنے مکان میں آ کر زیارت کرنے کی اجازت نہ دی، کیونکہ مکان ان کی ملک تھا۔ حضور نے فرمایا ہم کیا کریں، مکان ان کی ملک ہے۔ پھر دوبارہ ان چھوٹی مائی صاحبہ نے زیارت کرنی چاہیے تو فرمایا کہ اب ہم نہیں مل سکتے، کیونکہ تم سے مل کر پھر ان سے ملنا پڑے گا اور وقت اخیر ہے۔
نقل: حضور علیہ الرحمہ کو حفاظت حقوق اور حفاظت لسان کا اس قدر خیال تھا کہ زمانے میں کسی میں نہیں دیکھا، چنانچہ اکثر تمام دن رات کے اعمال حضور ہم سے پوچھا کرتے اور فرماتے کہ ہماری کوئی بات آداب شرع کے خلاف یا فضول تو نہیں ہوئی؟ ہم دیکھا کرتے تو خلاف شرع اور فضول کا تو کیا ذکر ہے، سوائے یاد خدا کے ایک لفظ بھی حضور کا نہیں ہوتا تھا۔ ہر کام میں عزیمت، یعنی یہ رخصت کا متضاد ہے۔ کچھ عمل، یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ رخصت کا متضاد ہے، کچھ عمل ایسے جن پر شریعت نے رخصت یعنی چھوٹ دی ہے، مگر تقویٰ یہ ہے کہ اس رخصت کے بجائے ہمت اور عزم سے کام لے، اسی کو عزیمت کہا جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور ہر کام میں عزیمت پر عمل ہوتا تھا، اور اگر کوئی شخص ختم کے دنوں میں نظر پیش کرتا تو اول اس سے پوچھتے کہ کس نیت سے لائے ہو۔ اگر وہ کہتا کہ لنگر کے واسطے تو لنگر میں دیا جاتا، جو ختم قرآن شریف کے واسطے کہتا تو اس میں، اگر درویشوں کے واسطے کہتا تو ان کو دیا جاتا، غرض جس نیت سے وہ دیتا اسی مد میں خرچ فرماتے، اس کے خلاف ہرگز نہ ہونے دیتے، حقوق کا از حد خیال فرماتے۔ میں نے حضور کے حالات کو جہاں تک غور کیا تو حضور کا عزیمت پر عمل تھا، رخصت پر نہ تھا۔ نقل ہے کہ اگر کوئی اہل علم آپ کی خدمت مبارک میں بیٹھا ہوتا تو فرماتے کہ ہماری باتوں کو خوب طرح سے یاد رکھا کرو، یہ قرآن مجید اور حدیث شریف کے موافق ہوں گی، اور میں ان کو قرآن شریف اور حدیث شریف سے ملاتا تو عین ٹھیک ہوتی، جو سمجھ میں آتی تو اس کے حضور ایسے طور سے معنی بیان فرماتے جو اکثر کتابوں میں کم ہوتے، مگر ہوتے وہی حقیقی معنی اور محققین اکابر کے کلام سے جا ملتے تھے، اور ان کی کتابوں میں ان کی تصریح ہوتی تھی۔ نقل ہے کہ ایک روز کسی شخص نے ذکر کیا کہ جن لوگوں کا کھانا پینا چھوٹ گیا ہو وہ بہت ہی اعلیٰ درجے والے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ جب وہ تجلی جو ملائکہ پر وارد ہوتی ہے کثرت عبادت کی وجہ سے فقیر پر نازل ہو جاتی ہے تو اس کی غذا وہی نور ہو جاتا ہے جو ملائکہ کی غذا ہے، اور فقیر کو کھانا کھانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ صفات ملکوتی اس میں آ جاتی ہیں۔ اس سے پہلے کوئی فقیر کھانے کو نہیں چھوڑ سکتا، مگر افضل اور عمدہ طریقہ یہی ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کبار و اولیاء اللہ رضوان اللہ علیہم کی نہ چھوڑے، کیونکہ ان سب نے کھایا بھی ہے اور عبادت بھی کی ہے۔ چنانچہ حکایت ہے کہ کسی فقیر پر تجلی ملکوت وارد ہوئی اور اس نے 6 برس تک نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ بعدہ وہ حج کے لیے کعبۃ اللہ شریف گیا، حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ پہنچا۔ اس کا مرشد بھی اسی جگہ تھا۔ اس کے مرشد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ اپنے مرید سے کہو کہ ہماری سنت کی پیروی کر کے رزق کھائے، ورنہ وہ رد ہو جائے گا۔ چنانچہ مرشد نے مرید کو اس حکم کی اطلاع کی۔ اس نے فوراً حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کی اور کھانا کھا لیا۔ پھر فرمایا اگر یہ نہ کھاتا تو اس پر بڑا بھاری غضب وارد ہوتا اور مقام سے گر جاتا، کیونکہ اس میں فخر آ گیا تھا کہ اب میں بالکل پاک ہو گیا، اور یہی اس کی ذلت کا باعث ہوتا۔ اب جو کھا لیا تو اپنے آپ کو دوسرے آدمیوں جیسا سمجھنے لگا، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا ہو گئی۔
نقل ہے کہ ایک روز ایک شخص حضور کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور مجھے حزب البحر پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ حضور نے مجھے فرمایا کہ مولوی صاحب اس کو بتلا دو۔ میں نے عرض کیا کہ حضور یہ مجھ سے حزب البحر سیکھتا نہیں بلکہ حضور سے صرف اجازت چاہتا ہے کہ حضور فرما دیں تو پڑھ لیا کر، آپ صرف اتنا لفظ فرما دیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہم تو حزب البحر پڑھتے نہیں، جو پڑھتا ہو اس سے اجازت لے لو۔ پھر میری طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ مولوی صاحب، خدا تعالی کا حکم ہے کہ جو کام تم خود نہیں کرتے اوروں سے کیوں کہتے ہو کہ کرو، تو جب کہ ہم حزب البحر کو نہیں پڑھتے تو اجازت کس طرح دیں گے؟ اسی طرح منع ہے، قرآن شریف میں صریح حکم ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ آیت اس طرح ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ترجمہ، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ حضور نے فرمایا ٹھیک اسی طرح ہے، جو لوگ عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو بتلا دیتے ہیں تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ جو لوگ خود عمل کرتے ہیں تو ان کا نور بن کر لفظوں سے مل جاتا ہے، اس واسطے اس سے فائدہ ہوتا ہے اور وہ اس کے عمل میں آ جاتا ہے۔ اب جس کو اجازت دے اسی کو فائدہ ہوتا ہے، تو جس کا عمل نہ کیا ہو اس کی اجازت نہیں ہو سکتی، نہ اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ اس واسطے خدا کے حکم سے خوف معلوم ہوتا ہے اور اجازت نہیں دے سکتے۔ نقل ہے کہ ایک دفعہ کوئی شخص کسی عمدہ کپڑے کی صدری حضور علیہ الرحمہ کی خدمت میں نظر لایا۔ حضور نے سائیں عبد الکریم عرف مغلی شاہ مرحوم کو عطا فرما دی۔ انہوں نے اس کو پہنا تو مولوی صاحبان نے ان کو تنگ کیا کہ یہ ریشمی ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی، اس لیے اس کا پہننا منع ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ حال حضور سے عرض کیا۔ حضور نے فرمایا ہمارے مولوی صاحب سے دریافت کرو۔ وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ اس کا پہننا جائز ہے یا نہیں۔ میں نے اس کو رکھ لیا اور اس کا ایک دھاگا نکال کر آگ میں جلایا تو اس میں سے دھواں نکلا، کیونکہ وہ صدری ٹسر کی تھی۔ میں نے سائیں عبد الکریم کو واپس دے دی کہ پہن لو، جائز ہے۔ انہوں نے پہن لی۔ حضور نے مغلی شاہ مرحوم سے پوچھا کہ ہمارے مولوی صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور، مولوی صاحب نے تو اس کا پہننا جائز بتلایا ہے۔ فرمایا خیر۔ ان مولوی صاحب نے حضرت علیہ الرحمہ کے حضور میں پھر اس کی بابت عرض کیا کہ اس کا پہننا ناجائز ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے ریشم ہونے کی کیا دلیل تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ صاف دکھلائی دے رہی ہے۔ حضور نے مجھ کو بلا کر پوچھا کہ اس کا پہننا جائز ہے یا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جائز ہے۔ فرمایا کیا دلیل ہے؟ میں نے عرض کیا اس کو جلا کر جو دیکھا تو اس میں سے دھواں نکلا اور ریشم میں دھواں نہیں ہوتا۔ پھر جو سب نے تحقیق کیا تو وہ ٹسر ہی نکلی۔ حضور بہت خوش ہوئے اور ان مولویوں کو تنبیہ فرمائی کہ مسائل میں بلا تحقیق اور معلومات کے بغیر مخالفت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ حلت و حرمت کے دلائل وہم و خیال سے نہیں، یہ قانون قدرت الہی کے ہیں۔ حضرت صاحب علیہ الرحمہ کی ولایت خاصہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور آپ میں ارتقاء اور اتقاء اور پابندی شریعت اس درجے کی تھی کہ اس کی نظیر کہیں ملے تو ملے۔ میں نے تو کسی جگہ اس کا نمونہ نہ دیکھا۔ آپ کی پابندی شریعت کا یہ حال تھا کہ بے اختیار حضور سے سنت کے مطابق افعال سرزد ہوتے تھے، کسی قسم کی تصنع یا بناوٹ کی ضرورت نہ تھی۔
خلاصہ کلام یہ ہے کہ پابندی سنت کا اس قدر خیال تھا کہ اکثر اس خیال سے درجات سنت میں سے کوئی درجہ نہ رہ جائے۔ آپ مکتوبات شریف جلد ثانی حضرت امام ربانی کے مخطوط نمبر 54 کو بہت غور سے سن کر اس کی تقریر فرمایا کرتے۔ چنانچہ اس مکتوب کی آخری عبارت آگے نقل کی جاتی ہے۔ آپ پابندی شریعت بالکل اخص الخواص کے طریقے پر تھی، جس کو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مخطوط نمبر 54 نور الخلائق جلد دوم میں اس طرح دیکھتے ہیں کہ درجہ ہفتم از مطابعت آنست کے تعلق بنزول و مبہوت دارد دوائیں درجہ سابع از مطابعت جامع جمی درجات سابق است، زیرا کہ دریں موتن نزول ہم تصدیق قلب است و ہم تمکین قلب و ہم اطمینان نفس است و ہم اعتدال اجزاء قلب کے از طغیان و سرکشی باز ماندہ ان درجات سابق گویا اجزاء این مطابعت بودہ اندوائیں درجہ ہم چون کل است مرآں اجزا را دری مقام تابع بمطبوع بنہجی شبہات پیدامی کند کہ گویا اس میں طبعیت از میان می خیزد و امتیاز تابع و مطبوع زائل می گیرد و چنا متوہم می شود کہ تابع در رنگ مطبوع ہرچا می گیر داز اصل می گیرد گویا ہر دواز ایک چشمہ آب می خورند و ہر دو آغوش یک کنارہ اند دہر دو در یک بستر اندو ہر دو در رنگ شیر و شکر اند تابع کجا و مطبوع کدام و طبعیت کرا در اتحاد نسبت تغیر گنجائش ندارد عجب معاملہ است دری مقام ہر چند با معانی نظر مطالعہ می نمایند نسبت طبعیت ہیچ ملحوظ و منظور نمی گرد و امتیاز تابعیت و مطبوعیت اصلا مشہود نمی شود این قد ہست کہ خود را طفیلی می دانند و وارث نبی خود میں یابد علیہ وعلی وجمیع الانبیاء من الصلاة افضلها ومن التسلیمات اکملها مانا کہ تابع دیگر است و طفیلی و وارث دیگر ہرچند ہما در قطار طبعیت اند ظاہرہ در تابع حیلولہ مطبوع درکار است و در طفیلی و وارث هیچ حیلولتی درکار نیست تابع اولش خور است و طفیلی جلیس ضمنی بالجملہ ہر دولت کے آمدہ است اس برائے انبیاء آمدہ است علیہم الصلاۃ والتحیات سعادت امتا نست کہ بطفیل انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات ازاں و دولت بہرا یا بندو از علش ایشا تناول نماید در قافلہ کے اوس دا غم نرسم این بسکر است زدور بانگ جرسم تابع کامل کسی است کے بائیں ہفت درجہ مطابعت متحلی شود و آن کا بعض از درجات مطابعت دارد و بعض ندارت تابع فی الجملہ است علی تفاوت الدرجات علماء ظواہر بدرجہ اولا خرسند اندکاش آن درجہ راہم سرانجام بدہند مطابعت را مقصود برصورت شریعت داشتہ اندورائے آن امری دیگر نہ انگاشتہ طریقہ صوفیہ را کے وسیلہ حصول درجات مطابعت است بیکار تصور نمودہ اند و اکثر شاں پیر و مقتدائے خود را غیر زہد یا غیر از ہدایہ و بزودی ندانستہ چون آ کرمی کے در سنگ نہا است زمین و آسماں اون ہما است
حقنا اللہ سبحانہ و ایاکم بحقیقت المتابعۃ المردیہ المصطفیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام والبرکۃ والتحیۃ وعلی جمیع اخواتہ من الانبیاء الکرام والملائکۃ العظام وعلی جمیع اتباعہم الی یوم القیامہ۔ ترجمہ: پیروی سنت کا 7واں درجہ وہ ہے جو عروج و نزول سے تعلق رکھتا ہے، اور پیروی سنت کا یہ عام درجہ پہلے تمام 6 درجوں کا جامع ہے، کیونکہ نزول کے اس مقام میں تصدیق قلب بھی ہے، اور تمکین قلب بھی، اور اطمینان نفس بھی، اور اجزائے قالب کا اعتدال بھی، جو کہ سرکشی اور مخالفت سے رکے ہوئے ہیں، اور پہلے 6 درجے گویا پیروی سنت کے اجزاء ہیں، اور یہ درجہ ان اجزاء کے لیے مثل کل کے ہیں۔ اس مقام میں تابع یعنی اتباع و پیروی کرنے والے، متبوع یعنی جس کی پیروی کی جا رہی ہو، کے ساتھ اس قسم کی مشابہت پیدا کرتا ہے کہ تبعیت یعنی پیروی کا نام ہی درمیان سے اٹھ جاتا ہے، اور تابع و متبوع کا فرق زائل ہو جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تابع متبوع کی صورت میں جو کچھ کرتا ہے اصل ہی سے لیتا ہے، گویا کہ تابع و متبوع دونوں ایک ہی چشمہ سے پانی پیتے ہیں، اور دونوں پہلو ایک ہی بغل میں ہیں، اور دونوں ایک ہی بستر میں ہیں، اور دونوں شیر و شکر کی صورت میں ہیں۔ تابع کہاں، متبوع کون، اور تبعیت کس کے واسطے اتحاد میں مخالفت کی نسبت گنجائش رکھتی ہے؟ عجب معاملہ ہے۔ اس مقام میں خواہ کتنے ہی نظر تعمق یعنی گہرا غور و فکر سے غور کریں، تبعیت کسی طرح بھی ملحوظ اور مد نظر نہیں ہوتی، اور تابع و متبوع ہونے کا امتیاز ہرگز ظاہر نہیں ہوتا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ تابع یعنی پیروی کرنے والا اپنے آپ کو طفیلی جانتا اور اپنے تئیں نبی کا وارث پاتا ہے۔ ان پر اور تمام انبیاء پر درودوں میں سے افضل درود اور سلاموں میں سے افضل سلام نازل ہو۔ ہم نے یہ مان لیا کہ تابع اور ہے اور وارث و طفیلی گو سب کے سب تبعیت کی قطار میں ہیں، لیکن تابع میں متبوع کا درمیان حائل ہونا ضروری ہے، اور طفیلی اور وارث میں کسی چیز کے حائل ہونے کی ضرورت نہیں۔ تابع یعنی بچا ہوا کھانا، جھوٹا کھانا، پس خوردہ کھانے والا ہے، اور طفیلی بغل میں رہنے والا ہم نشین۔ الحاصل جو دولت آئی ہے انبیاء کے لیے آئی ہے علیہم الصلاۃ والتحیات، اور یہ ان کی سعادت ہے کہ بطفیل انبیاء علیہم السلام اس دولت میں سے حصہ لیں اور ان کا پس خوردہ تناول کریں۔ ترجمہ شعر: جس قافلے میں وہ ہے میں جانتا ہوں کہ نہیں بچ سکوں گا، میرے لیے اسی قدر کافی ہے کہ دور سے جرس یعنی قافلے کی روانگی کے وقت بجنے والی گھنٹی کی آواز پہنچ جائے۔ انبیاء علیہم السلام کا پورا تابع وہ ہے جو پیروی کے ان 7 درجوں سے آراستہ ہو، اور جو مطابعت کے درجوں میں بازے رکھتا ہے اور بازے نہ رکھتا ہو، وہ اپنے اپنے درجوں کے موافق کچھ تھوڑا سا تابع ہے۔ ظاہر علماء پیروی کے پہلے درجے میں ہی خوش ہیں، کاش اسی درجے کو انجام کو پہنچا دیں۔ انہوں نے مطابعت کو شریعت کی صورت پر منحصر رکھ چھوڑا ہے، اور صوفیوں کے طریقے کو جو کہ مطابعت کے 7 درجہ حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، بیکار تصور کر کے اسے شریعت کے علاوہ کوئی اور امر سمجھ رکھا ہے، اور ان میں سے اکثر نے بسبب جلد بازی اور ہدایت نہ پانے کے اپنے آپ کو کسی پیشوا کا پیرو نہیں جانا۔ ترجمہ شعر: اس کیڑے کی طرح جو پتھر کے اندر پوشیدہ ہے اور اس کا زمین و آسمان وہی ہے، تم کلامہ۔ چونکہ طالبین کو مطابعت سنت کے پہلے 6 درجوں کے بارے میں پریشانی
پریشانی رہے گی، اس لیے میں اس پریشانی کو رفع کرنے کے واسطے ان تمام درجات کا خلاصہ اردو میں لکھے دیتا ہوں۔ باقی جس کو مفصل دیکھنا ہو تو مکتوبات شریف حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں اصل مکتوب دیکھ کر لے۔ وہو ھذا درجہ اول عوام اہل اسلام کو حاصل ہے، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ تصدیق قلب کے بعد اور اطمینان نفس سے پہلے احکام شرعیہ بجا لانا اور سنت کی پیروی کرنا، کیونکہ نفس کا مطمئن ہونا درجہ ولایت پر منحصر ہے، اور علماء و عابد و زاہد کہ جن کا معاملہ نفس کے اطمینان ہونے تک نہیں پہنچا، وہ سب کے سب پیروی سنت کے اس درجے میں شریک اور مطابعت سنت کی صورت کے حاصل ہونے میں برابر ہیں۔ اور چونکہ اس مقام میں نفس اپنے جبلت یعنی اصل طبیعت سے منسوب اپنے جبلی کفر و انکار سے آزاد نہیں ہوتا، اس لیے لامحالہ یہ درجہ مطابعت سنت کی صورت کے ساتھ مخصوص ہے۔ پیروی سنت کی محض یہ ظاہری صورتیں بھی حقیقت مطابعت سنت کی طرح فلاح و درستگاری کا سبب اور عذاب دوزخ کے بچانے والی اور دخول جنت کی خوشخبری دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال کرم سے انکار نفس کا اعتبار نہ کر کے فقط تصدیق قلب کو کافی فرمایا اور نجات آخرت کو اسی تصدیق پر منحصر رکھا۔ شعر می توانی کہ وہی اشک مراد حسن قبول، اے کہ در ساختہ قطرہ بارانی راہ۔ ترجمہ ہو سکتا ہے کہ میرے اسی اشک کو تو قبولیت کا شرف عطا کرے جو تیری رحمت کے قطرے والی موتی سے جڑا ہوا ہے۔ مطابعت سنت کا دوسرا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور اعمال کی پیروی ہے جو باطن کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یعنی اخلاق کو مہذب اور درست کرنا، رذیلہ صفتیں دور کرنا اور باطنی امراض و روحانی بیماریوں کو دور کرنا جو کہ مقام طریقت سے متعلق ہیں۔ پیروی سنت کا یہ درجہ ارباب سلوک کے لیے مخصوص ہے جو کہ شیخ مقتدی سے طریقہ حاصل کر کے بیابان سیر اللہ قطع کرتے ہیں۔ مطابعت سنت کا تیسرا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و اذواق یعنی اذواق ذوق کی جمع ہے اور مواجید یعنی وجد کی جمع کی پیروی ہے جو مقام ولایت خاصہ کے ساتھ رکھتی ہے، اور یہ درجہ ارباب ولایت کے لیے مخصوص ہے، خواہ وہ مجذوب سالک ہوں یا سالک مجذوب۔ جب مرتبہ ولایت انجام کو پہنچ گیا اور نفس مطمئنہ ہو کر طغیان اور سرکشی سے رک رہا اور انکار سے اقرار اور کفر سے اسلام کی طرف لوٹ آیا، اس کے بعد مطابعت سنت میں جس قدر کوشش کرے گا حقیقت مطابعت حاصل ہوگی۔ اگر نماز ادا کرتا ہے تو حقیقت مطابعت بجا لایا، اور اگر روزہ ہے تو یہی حکم ہے، اور زکوٰۃ ہے تو یہی طریقہ ہے۔ وعلی ھذا القیاس تمام احکام شرعیہ بجا لانے میں حقیقت اتباع موجود ہے۔ مطابعت سنت کا چوتھا درجہ علماء راسخین، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے راسخ کی جمع ایمان میں پختہ ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مطابعت سنت کا چوتھا درجہ علماء راسخین کے لیے مخصوص ہے جن کو اطمینان نفس کے بعد مطابعت سنت کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ قدس اللہ تعالی اسرارہم کو ہر چند کے تمکین قلب یعنی سکون قلب کے بعد ایک قسم کا اطمینان نفس حاصل ہے، لیکن نفس کو کمال اطمینان کمالات نبوت حاصل کرنے میں حاصل ہوتا ہے، اور علماء راسخین کو ان کمالات میں سے بطریق وراثت حصہ ملتا ہے۔
بس علماء راسخین کامل طور پر اطمینان نفس ہو جانے کی وجہ سے حقیقت شریعت کے ساتھ متحقق ہوتے ہیں جو کہ اتباع سنت کی حقیقت ہے، اور دوسرے لوگ چونکہ یہ کمال نہیں رکھتے تو کبھی شریعت کی ظاہری صورت کے ساتھ متلبس یعنی اس طرح کی صورت بنانا ہوتے ہیں، کبھی حقیقت شریعت کے ساتھ متحقق۔ ہم علماء راسخین کی ایک علامت بیان کرتے ہیں تاکہ ہر ظاہر دان رسوخ کا دعویٰ نہ کر سکے اور اپنے نفس امارہ کو مطمئنہ نہ سمجھ بیٹھے۔ عالم راسخ وہ ہے جس کو قرآن مجید و حدیث شریف کی آیات متشابہات کی تعویل کا حصہ ملا ہو، اور قرآن شریف کی بعض صورتوں کے اوائل میں جو حروف مقطعات ہیں جیسے الف لام میم، حامیم، کاف ہا یا عین صاد وغیرہ وغیرہ ان کے اسرار سے بہرائے کامل رکھتا ہو، اور متشابہات بہت ہی گہرے اسرار میں سے ہیں۔ یہ خیال نہ کرنا کہ متشابہات و مقطعات کی تعویل ایسی ہی ہے جیسے کہ ید کی تعویل قدرت اور وجہ کی تعویل ذات، کیونکہ یہ تعویلات علم ظاہری سے پیدا ہوتی ہیں اور اسرار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ ان اسرار کے اصل مالک انبیاء علیہم الصلاۃ والتحیات ہیں، اور یہ رسوخ اور اشارات ان کے معاملات ہیں، اور ان بزرگان کی تبعیت و وراثت کی وجہ سے جس کسی کو اس دولت عظمیٰ سے ممتاز فرمائیں زہ سعادت اس کی۔ مطابعت سنت کے اس درجے کا حاصل ہونا اطمینان نفس اور صاحب شریعت کی حقیقت تک پہنچنے پر منحصر ہے۔ علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام۔ مطابعت سنت کا پانچواں درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی پیروی کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو تمام کمالات کے حصول کے لیے حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کافی ہو گئی۔ علیہ وعلیہم الصلاۃ والتسلیمات۔ علماء سلف میں سے جو کوئی دولت رسوخ سے مشرف ہوا ہے بغیر اس کے کہ وہ طریقہ صوفیہ اختیار اور جذب و سلوک کے ساتھ مسافت طے کرے، محض مطابعت سنت کے التزام اور ناپسندیدہ بدعات کے اجتناب کی وجہ سے مشرف ہوا ہے۔ اللہم ثبتنا علی مطابعت السنت وجنبنا عن ارتکاب البدعت بحرمت صاحب السنت علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام۔ ترجمہ: خداوند تو ہم کو پیروی سنت پر ثابت قدم اور ارتکاب بدعت سے دور رکھ بطفیل صاحب السنہ کے، اور ان پر اور ان کی آل پر درود و سلام ہو، کیونکہ علم و عمل کو ان کمالات کے حصول میں کوئی دخل نہیں، بلکہ ان کا حاصل ہونا محض اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان پر موقوف ہے، اور یہ درجہ بہت ہی بلند ہے۔ پہلے 4 درجوں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی، اور یہ کمالات اصلی طور پر انبیاء اولو العزم کے واسطے مخصوص ہیں، اور تبعیت و وراثت کے طریق سے دیکھیے کہ کس کو اس دولت سے مشرف کرتے ہیں۔ مطابعت سنت کا چھٹا درجہ اس کمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے جو آپ کے مقام محبوبیت سے تعلق رکھتا ہے۔ علیہ وآلہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام۔ جس طرح 5ویں درجے میں کمالات کا فائز ہونا محض اللہ تعالی کے فضل و احسان پر موقوف ہے، ویسے ہی اس درجے میں اس کے کمالات کا فائز ہونا بھی محض اس کی محبت پر موقوف ہے جو فضل و احسان سے بھی بالاتر ہے۔ مطابعت سنت کے اس درجے میں سے بہت ہی کم لوگوں کا حصہ ہے۔ یہ درجہ اور پہلے 5 درجے سوائے درجہ اول کے سب مقامات عروج کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا حاصل ہونا صعود پر منحصر ہے۔ صعود یعنی عروج۔
اس مکتوب سے صاف ظاہر ہو گیا کہ جو شخص بغیر مقامات فنا و بقا اور جذبہ و سلوک حاصل کرنے کے مطابعت سنت کا مدعی ہو وہ درجہ اول کا متبع سنت ہوگا، باقی دوسرے درجے سے 7ویں درجے تک اعلی حسب مراتب بجز حضرات صوفیاء کرام اور کوئی پابند سنت کہلانے کا مستحق نہیں، کیونکہ دوسرے درجے کی پابندی سنت ارباب سلوک کے لیے مخصوص ہے، اور تیسرے درجے کی ارباب ولایت کے لیے، اور چوتھے درجے کی علماء راسخین کے لیے۔ باقی رہی 5ویں درجے کی مطابعت سنت، اس کے حصول کا مدار نہ علم و عمل پر ہے نہ کسب و ریاضت پر، بلکہ یہ مطابعت محض اللہ تعالی کے فضل و احسان پر موقوف ہے۔ علی ھذا القیاس چھٹے اور 7ویں درجے کی مطابعت کہ ان میں سے چھٹے درجے کی مطابعت کا انحصار محبت الہی پر ہے جل سلطانہ، اور 7ویں درجے کی مطابعت سنت کا انحصار ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فانی ہونے پر، اور جو فقیر ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فانی ہو چکا اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے تمام اقوال، افعال، اوضاع یعنی وضع کی جمع یعنی ظاہری طور طریقے، اوضاع و اطوار، حرکات و سکنات، چلنا پھرنا، کھانا پینا، نشست و برخاست، سب کے سب بلا اختیار اتباع سنت کے ساتھ سرزد ہونے لگیں، اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمام مقامات جذبہ و سلوک اور فنا و بقا طے کر کے ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل طور پر فانی ہو چکے تھے، اور کثرت درود شریف کی وجہ سے چونکہ آپ کی پرورش روح مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی اور مصعب محبوبیت آپ حاصل کر چکے تھے اور منصب محبوبیت آپ حاصل کر چکے تھے، جیسا کہ باب ششم کے آخر میں لکھا جائے گا کہ آپ کا لقب عرش پر حبیب الرحمن پکارا گیا تھا، اس لیے آپ کو اتباع سنت کا 7واں درجہ جو سابقہ تمام درجات اتباع کا جامع ہے حاصل ہو گیا تھا، کیونکہ اب تابعیت و متبوعیت درمیان میں حائل نہ تھی، بلکہ آپ پر حروف مقطعات کی تعویلات کھل جانے اور اتباع سنت آپ کا طبعی امر ہو جانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات حتیٰ کہ مقام محبوبیت کا کمال اور 7 درجے کا اتباع سنت، کثرت درود خوانی اور پرورش روح مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس نہج پر حاصل ہو گئے تھے، جس طرح کے اصل سے اخذ کیا کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مطابعت اور محض اللہ تعالی کے فضل و احسان سے آپ کو حاصل ہوا تھا۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری آپ کو بالمشافہ ہوتی تھی، بلکہ یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں جو آنکھ بند کرنے میں مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں اور آنکھ کھولنے پر پھر یہاں آ موجود ہوتے ہیں، یعنی یہ سارا کام ایک پلک جھپکنے میں ہو جاتا ہے، اور اس فقرہ میں حضور کا اشارہ اپنی ذات بابرکات کی طرف ہوتا تھا۔